آداب ورد دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں علیم طاہر پوئٹری انٹرنیشنل چینل۔ میں ہوں علیم طاہر۔ آئیے آج ہم اردو کمار بھارتی کے پہلے سبق کی مشقی سرگرمیاں دیکھتے ہیں۔ مشقی سرگرمیاں جس میں سبق کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ سبق کے حوالے سے درج ذیل رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ پہلا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اس میں ہے پہلا نام۔ اب پہلا نام کیا رہے گا؟ اب جو 4 خانے دیے گئے ہیں اس میں جو پہلا نام ہے وہ معاویہ ہے، دوسرا نام ہے سلمان فارسی، دوسرے خانے میں آئے گا سلمان فارسی، پہلے خانے میں معاویہ، دوسرے خانے میں سلمان فارسی، قوس میں فارسی اور پہلے سلمان۔ والد کا نام یوزخشان بن مرسلان، والد کا نام یہ یوزخشان بن مرسلان۔ سکونت کے بعد جو خانہ کا اس میں آئے گا ہرمز، ٹھیک ہے، ہرمز۔ اب دھیان رکھیں اسے، اپنی کلاس ورک کی کاپی میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں اسے۔ دوسرا ہے حضرت سلمان فارسی کا، جو آپ دیکھتے ہیں اس کے نیچے جو ہے جائے پیدائش گھرانہ علاقہ ناظم اعلیٰ، جائے پیدائش کے نیچے جو خانہ چوکور خالی دیا گیا اس میں آئے گا ہرمز، گھرانہ میں آئے گا مجوسی زمیندار۔ پہلے جائے پیدائش کے نیچے آئے گا ہرمز، دوسرے میں گھرانے کے نیچے جو تیر کا نشان ہے اس میں آئے گا مجوسی زمیندار۔ علاقہ جو تیر کا نشان ہے اس میں آئے گا اصفہان، علاقہ اصفہان۔ ناظم اعلیٰ کے نیچے آئے گا مدائن، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سوال کا جواب آپ تک پہنچ گیا۔ علاوہ اس کے اس میں جو ہے رضی اللہ عنہ کا مخفف جو ہے وہ کیا ہے؟ ان سے اللہ راضی ہوا، مطلب یہ رضی اللہ عنہ یعنی ان سے اللہ راضی ہوا، ٹھیک ہے۔ ان سے اللہ راضی ہوا مطلب وہ اللہ والے ہیں، ان سے اللہ راضی ہوا۔ اس کے بعد یہاں پر سوالات دیے گئے جس کے جوابات تو آپ لکھ سکیں گے، جس میں والد کے برہم ہونے اور حضرت سلمان کو بیڑیاں پہنانے کا سبب تحریر کیجیے۔ تو آپ وہ سبب بھی تحریر آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد بیڑیاں پہنانے کا جو سبب تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا وہ جو پہلا جو پیراگراف اس میں اس کا جواب موجود ہے کہ مجوسیوں کی عبادت گاہ کا ان کو داروغہ بنا دیا گیا تھا، لیکن وہ اس مذہب سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھے نا، غیر مطمئن تھے۔ اسی دوران جو ہے گرجا گھر میں ان کا جانا ہوا اور وہاں کی جو عبادات ہے، رسومات ہے، وہ ان سے بہت متاثر ہوئے اور اس کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا۔ والد ان کے جو ہے وہ مشتعل ہوئے، برہم ہوئے، اور چونکہ وہ مسلمان تھے بلکہ پختہ ایمان والے تھے، ایقان والے تھے، وہ برہم ہوئے اور حضرت سلمان فارسی کے پیروں میں انہوں نے اس طریقے سے بیڑیاں ڈال دی۔ یہ نکات اس جواب میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی کے کھجوروں والی سرزمین تک پہنچنے کے مراحل اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس میں آپ کو بہت اچھے ڈھنگ سے یہ لکھنا رہے گا کہ کس طریقے سے وہ بے قرار رہنے لگے تھے اور پھر لوگوں سے معلوم کرتے، پوچھتے گئے، دریافت کرنے پر ان کو پتہ چلا کہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے جہاں پر ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اور وہ تمام مال و اسباب کے ساتھ پھر وہاں پر اس کے ساتھ وہ قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ وہیں پر جو ہے اسی طریقے سے جب قافلے کے ساتھ انہوں نے شرکت کر لی تو وادی قرا میں ان کو فروخت کر دیا گیا ایک یہودی کے ہاتھوں، اور پھر اس کے بعد اس یہودی نے مدینہ کے ایک یہودی کے حوالے کر دیا، اور وہ مدینہ جو کھجوروں والی زمین تک اس طریقے سے پہنچے۔ یعنی وہ قصہ جو ہے آپ کو بیان کرنا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے بعد
دیکھیں آپ کہ اس میں ایک اور تیسرا یعنی چھٹا جو سوال ہے، حضرت محمد کی 3 نشانیاں جن کا ذکر عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی سے کیا تھا، ترتیب وار لکھی ہے۔ اس میں خاص طور پہ میں تینوں نکات بیان کر دیتا ہوں کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول نہیں کرے گا، 2 تو ہو گئی، وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا 1، 2 نمبر وہ ہدیہ قبول کرے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا، اور تیسرا ہے ان کے شانوں یعنی کاندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ 3 یاد رکھیے گا۔ اور اس میں آپ جس طریقے سے تلاش حق کے سفر میں مجوسیت ترک کر کے جب وہ پادریوں کی خدمت میں لگ گئے، اور وہیں پر جو ہے ان کو پتہ چلا کہ عنقریب جو ہے حضرت ابراہیم کا دین لے کر ایک نبی جو ہے مبعوث ہوگا، اور وہاں سے جو ہے 3 نشانیاں درج ذیل 3 نشانیاں ان کو بتائی گئی تھی، جس میں وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا، اور ان کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ یہ جواب آپ یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے 7واں سوال ہے، حضرت سلمان فارسی کے ساتھ رشتہ مواخذہ میں بندھنے والے صحابی کا نام تحریر کیجیے۔ تو اس کا 7واں جواب حضرت ابو دردہ ان کا نام ہے، سنگل۔ اور 8واں، حضرت سلمان فارسی کا رسول اللہ کی 3 نشانیوں کا پرکھنے کا طریقہ لکھیے۔ اس میں آپ اپنے ڈھنگ سے لکھ سکتے ہیں، اچھے ڈھنگ سے کس طریقے سے آپ کی خدمت میں جو ہے سلمان فارسی جو ہے حاضر ہوئے، اور وہاں پر جو ہے کھجوریں یہ کہہ کر پیش کی کہ یہ صدقہ ہے، پھر آپ نے کچھ نہیں چکھا اس میں سے، اور تمام تر صحابہ کو کھلا دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی غیر مطمئن ہوئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی صحیح ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے دوسرے موقع پر وہ انہوں نے کہا کھجوریں دیتے ہوئے کہ یہ تحفہ ہے، تو انہوں نے خود بھی کھایا اور صحابہ میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکل گئی۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ ان کی جو پشت کی جانب یعنی آپ کے جسم کا کپڑا جب یعنی لگا تھا وہ سرک گیا ہوا سے، تو اس پر جو پشت پر جو مہر نبوت جو ثبت تھی اس پر ان کی نظر پڑ گئی، اور یہ تیسری نشانی بھی انہوں نے دیکھ لی۔ اس طریقے سے اب اس کو جوابات لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 9واں ہے، اہل خانہ کے تعلق سے حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ کو جو تاکید کی اسے لکھیے۔ تو انہوں نے کیا تاکید کی تھی؟ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے، یہ تاکید کی تھی۔ تو یہ انڈر لائن، یہ انورٹڈ کاماز میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ 10واں، ابتدائی اسلامی جنگوں میں حضرت سلمان فارسی کے شامل نہ ہونے کا سبب لکھیے۔ ابتدائی جنگوں میں وہ اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ وہ ایک یہودی کے غلام تھے، تو یہاں پر شریک ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ سوال یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک یہودی کے غلام تھے، اس لیے نہیں شریک ہوئے۔ اسی طریقے سے 11 نمبر ہے، رسول اکرم نے حضرت سلمان فارسی کے لیے جو جملے کہے ہیں انہیں نقل کیجیے۔ اب وہ جملے آپ کو نقل کر کے لکھنا ہے 11 نمبر میں۔ اب وہ کون سے جملے ہیں؟ سلمان، تم حضرت ابو دردہ سے بڑھ کر دین سے واقف ہو، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ ہے، اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پا لے گا۔ تیسرا جملہ، جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے، یہ تیسرا جملہ۔ یہ تینوں جملے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 12واں، غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی کا کردار بیان کیجیے۔ تو اس میں جو ہے حضرت سلمان نے جو ہے حملے کی تیاریاں شروع کی، جب مشرق مکہ اور یہودیوں نے مل کر، اس وقت حضرت سلمان فارسی نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ نے پسند فرمایا تھا
और वो खंदक इतनी चौड़ी और गहरी थी कि दुश्मनों के घोड़े भी उसे पार नहीं कर सके और उन्हें पसपा होना पड़ा। खंदक की खुदाई की वजह से इस गज़वे को गज़वा खंदक कहा जाता है। ये जवाब है उसका, आप ये जवाब उसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ईरान पर लश्कर कुशी के वाक़या वक्त इस्लामी लश्कर के रहनुमा का नाम लिखिए। ईरान पर तो उसका इस्लामी रहनुमा कौन थे? हज़रत सलमान फ़ारसी थे। ये नाम लिख दिया आप, हज़रत सलमान फ़ारसी 13वां का जवाब है। 14 में जंग ताइफ में हज़रत सलमान फ़ारसी का किरदार तहरीर कीजिए। वो मुफीद मशवरे देते रहते थे और ताइफ की जंग में उनकी ईमा पर जो है मुसलमानों की जानिब से मंजनीक का इस्तेमाल हुआ, आप ये लिख सकते हैं। 15 नंबर मदाइन के नाज़िम आला की हैसियत से हज़रत सलमान फ़ारसी की मामूलात बयान कीजिए। तो इसमें जो है आपको लिखना है कि खजूर के बाग में पेड़ों के नीचे बैठकर वो टोकरियाँ चटाइयाँ बुनते थे। ये मामूलात थे उनके। हुकूमत की जानिब से वो मिलने वाला अतिया खैरात कर देते थे, लेने से इनकार कर देते थे, नहीं लेते थे। समझ रहे आप? इस तरीके से रोज़ाना की उनकी 3 दरहम आमदनी थी। एक दरहम में वो टोकरियाँ बनाने के लिए खजूर के पत्ते खरीदते और एक दरहम में घर में खर्च करते 1 दरहम। इस तरह वो 1 दरहम खैरात कर देते। 3 दरहम में तीनों दरहम का हिसाब भी आ गया। और ये बहुत सारे मामूलात थे, लेकिन ये जो बयान किए गए ये मामूलात बहुत नुमाया थे, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद वफ़ात के वक्त हज़रत सलमान फ़ारसी के रोने की वजह तहरीर कीजिए। वफ़ात के वक्त हज़रत की रोने की क्या वजह थी, तो वो आपको इसमें जवाब मिल जाएगा। उसके बाद जो 16 नंबर हो गया, यानी वो इसलिए रोते थे कि हुजूर ने हमसे अहद लिया था। उनका ऐसा कहना था कि तुम्हारा साजो सामान एक मुसाफिर के सामान सफ़र से ज़्यादा ना हो, मगर मेरे पास तो इतना सामान है, मैं अपने महबूब को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो इसलिए रोते थे इतनी बात पर। जब वो हज़रत सलमान फ़ारसी की सख्त अलालत के वक्त जब हज़रत साद बिन वक्कास इयादत के लिए उनके पास पहुँचे तो उन्हें देखकर हज़रत सलमान फ़ारसी रोने लगे। और रोने की क्या वजह उन्होंने बताई कि उन्होंने जो वजह बताई, हुजूर ने हमसे अहद लिया था कि तुम्हारा जो सारा साज सामान है वो एक मुसाफिर के सामान सफ़र से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उससे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो उनको ऐसा रोना आ रहा था। ये ना उनकी ईमानदारी और दयानतदारी इतनी थी कि उनको रोना आ गया। उसके बाद 17 नंबर में देखिए आप, दिया गया है हज़रत सलमान फ़ारसी के ज़ैल के बयान से मुफरद, मुरक्कब और मखलूत जुमले अलग करके तहरीर कीजिए। उसमें नंबर 1 है मैं तुम में से एक आदमी हूँ, मुफरद जुमला है ये। दूसरा है तुम देखते हो कि अरब मेरी इज़्ज़त करते हैं, ये मुरक्कब जुमला है। तुम देखते हो कि अरब मेरी इज़्ज़त करते हैं, इसमें जोड़ है तो ये मुरक्कब है। और मैं तुम में से एक ही आदमी हूँ, ये सिंगल जुमला है, बिल्कुल एक सरल मुफरद जुमला। और तीसरा है अगर तुम इस्लाम ले आए तो तुम्हारे लिए वही हुकूक होंगे जैसे हमारे लिए, मखलूत जुमला है ये। इसमें बहुत सारे जुमलों से एक जुमला तैयार किया गया। फिर नंबर 4 है तुम पर वही अहकाम वाजिब होंगे जो हम पर हैं, ये भी मखलूत जुमला है। तुम पर वही अहकाम वाजिब होंगे जो हम पर है, इसमें भी बहुत सारी जो है जोड़ आपको दिखाई दे रहे, कई जुमले नज़र आते हैं। नंबर जो 18 है देखें आप, उसमें दिया है आग को पूजने वाला उसको क्या कहेंगे? मजूसी। ये सवाल अक्सर पेपर में जो है पूछा जा सकता है। नंबर 2 किले की हिफाजत के लिए खोदा जाने वाला गढ़ा उसे कहते हैं खंदक। आगे आप जवाब लिखते चलिए। पहला मजूसी, दूसरा खंदक है, तीसरा तांबे या पीतल का तसला। तांबे या पीतल का जो तश्त है उसको कहेंगे हम तसला। तराजू का तो छोटा सीन आधा
اور اس کے بعد لا، ٹھیک ہے۔ 4 نمبر ہے جنگ جس میں آپ نے شرکت کی، غزوہ، غزوہ چوتھے کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے حضرت دیے ہوئے پیراگراف اقتباس کا خلاصہ لکھیے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو خلاصہ لکھنا ہے 19 نمبر میں۔ وہ خلاصہ کیا، حضرت عمر کے عہد خلافت میں جو ہے وہ اسلامی ممالک کی حکومت اور نظامت کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور اس میں انہی میں ایک حضرت سلمان فارسی بھی تھے جو ناظم اعلیٰ ہوتے تھے مدائن کے، معمولی کام بھی وہ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے، جیسے ٹوکریاں اور چٹائیاں بننا۔ عشق رسول کی جو شدت تھی اور بے چینی تھی، تو اس کی وجہ سے ان ملاقات اور مصاحبت ان کو نصیب ہوئی۔ زمانہ علالت میں وہ روتے تھے کہ محبوب کو کیا منہ دکھائیں گے، جبکہ آپ کے مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا تھا آپ نے۔ اس طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، آخرکار جب حضرت سلمان فارسی کے بس صرف ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلہ ہی کل اثاثے کے طور پہ تھا، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں، یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیے ہوئے حروف کے نمبروں کے مطابق ذیل کے جوابی نمبروں سے صحیح ترتیب نقل کر کے بننے والا لفظ لکھیے۔ پائیداری یا مضبوطی کے معنی والا لفظ، پھر اس میں نمبرات دیے گئے، اوپر جو ہے وہ الف تے سین قاف میم وغیرہ دیا گیا نا، تو اس میں ایک دم آسان ہے، اس میں بنتا ہے نمبرات آپ گھما کر دیکھیں تو پہلا ہے جیسے 4 2 3 1، 1 کے نیچے الف، 3 کے نیچے سین، 2 کے نیچے ترازو کا تو، 4 کے نیچے قاف، یہ سب ملے گا تو، اور اس کے بعد 1 5 2، قاف کے بعد الف میم تام، یعنی استقامت ایک ورڈ بنے گا، جواب استقامت لکھ لیجیے۔ دوسرے کا جواب آئے گا جیسے 4 3 1 2، تو غزوہ اس کا جواب ہے، غزوہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے شعور کا امتحان لیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ آپ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نہیں۔ اس طریقے سے جو ہے یہ مشقی سرگرمیاں یہیں پر اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ عملی قواعد میں حروف جار ہے، خط کشیدہ حروف پر توجہ دیتے ہوئے ذیل کے جملوں کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے، کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کیا، انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائی، وہ شام تک وہیں رہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خط کشیدہ حروف سے پہلے آنے والے الفاظ اسم اور ضمیر ہیں، جیسے اسم ضمیر حروف اللہ تعالیٰ، حروف کے، حق کی، حروف کے ہے نا، اللہ تعالیٰ اسم ضمیر ہے تو حروف کے ہے، حق اسم ضمیر ہے، حروف کی ہے، تلاش لوگوں کتابوں، یہ ضمیر اسم ضمیر ہے تو اس میں جو ہے حروف میں ہے۔ سلمان فارسی اس میں جو ہے حروف کا ہے۔ وجہ جیان سے انہوں نے والد کو شام تک، آپ پڑھ چکے ہیں یہاں پر کہ حروف جو ہے کا کی کے حروف اضافت بھی کہلاتے ہیں، جو دراصل حروف جار کی ایک قسم ہے۔ اسم اور ضمیر کے ساتھ یعنی بعد میں آنے والے ان حروف کو حروف جار کہتے ہیں۔ جار کے معنی ہے قریبی، پڑوسی۔ حروف جار سے پہلے آنے والے اسم وغیرہ مجرور کہلاتے ہیں۔ اس تفصیل کو ذیل کے خاکے میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اسم مجرور یعنی حق، باغ، یہ 3 ورڈ دیا۔ حروف جار کی، سے، میں، حروف جار جو ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس طریقے سے بہت آسانی سے عملی قواعد میں اس کا تجزیہ اور تفصیل جو ہے پیش کر دی گئی ہے۔ اس میں یہاں پر دیا ہے عملی قواعد مفرد جملہ ذیل کے جملوں کو غور سے پڑھیے۔ مولانا حسرت موہانی کی شخصیت میں کوئی دل فریبی نہیں تھی۔ حسرت موہانی علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ اردو معلّہ جاری کیا، تحریک آزادی کا درخت برگ بار لایا۔ وہ کسی صلہ و ستائش کے طلبگار بھی نہ تھے۔ مثال کا ہر جملہ 2 حصے میں تقسیم ہوتا ہے۔ حسرت موہانی علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے۔
حضرت موانی ایک جملہ ہو گیا، علی گڑھ میں زیر تعلیم دوسرا جملہ، تحریک آزادی کا درخت ایک جملہ، برگ بار لایا دوسرا جملہ۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں جملے کا پہلا فقرہ مبتدا اور دوسرا فقرہ خبر کہلاتا ہے۔ جس جملے میں صرف یہ دو اجزاء پائے جاتے ہوں اسے مفرد جملہ کہتے ہیں، دھیان رکھیں آپ۔ اوپر کے باقی تین جملوں کو مبتدا اور خبر میں تقسیم کیجیے۔ سبق مولانا حضرت موانی سے چند مفرد جملے تلاش کر کے لکھیے اور انہیں مبتدا اور خبر میں تقسیم کیجیے۔ اس طریقے سے اضافی معلومات میں اصحاب صفا عربی میں صاحبان کو کہتے ہیں، اور اس چبوترے کو بھی جس پر سرکنڈوں کے چھپر کا سایہ ہو۔ اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں مسجد بنائی تو اس کے شمالی و مشرقی حصے میں ان مسلمانوں کے لیے جن کا کوئی گھر بار نہ تھا ایک چبوترا بنا کر اس پر چھپر ڈال دیا تھا۔ باہر سے ایسا شخص آتا جس کے ساتھ اہل ویال نہ ہوتے، وہ اس چبوترے پر ڈیرا ڈال دیتا۔ یہ اصحاب کرام رات دن اللہ کے رسول کے ارشادات سے بہرور ہوتے، قرآن مجید سنتے سمجھتے، وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیج دیے جاتے۔ ان اصحاب کا یہ بھی دستور تھا کہ ایک دو آدمی جنگل میں نکل جاتے، لکڑی اکٹھا کر کے لاتے اور فروخت کر کے جو رقم ملتی اس سے سب کے کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ اللہ کے رسول خود بھی صدقے کی رقمیں انہی پر صرف فرماتے تھے اور دیگر صحابہ بھی دو دو چار چار آدمیوں کے کھانے کا انتظام کر دیا کرتے تھے۔ یہیں پر یہ جو ہے مشقی سرگرمیاں بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے ڈھنگ سے ہمارے سامنے جو ہے یہ سارے سوالات ہم نے حل کیے، سمجھے۔ اب آپ کو اس کو کلاس ورک میں لکھنا ہے۔ کلاس ورک میں ٹوٹلی لکھ لیجئے۔ ہوم ورک بھی جو ہے 5 سوال کا ایک ہوم ورک بنائیے۔ جب کلاس ورک ہو جائے گا تو ہوم ورک اس میں آسانی آپ کو ہو جائے گی، اور وہ 2 مارکس کا ہوم ورک رہے گا، کم سے کم 10 مارکس کا۔ تو ہوم ورک کی بیاض آپ کو الگ بنانی ہے، کلاس ورک کی بیاض الگ بنانی ہے 200 صفحے کی، اور ہوم ورک کی 100 صفحے کی کم از کم۔ اس طریقے سے جو ہے اب دیکھتے ہیں، اس میں آپ نے بہت اچھے ڈھنگ سے اس کو سمجھا ہوگا، اسے توقع کرتے ہیں۔ اضافی معلومات میں جو ہے ساسانی حکومت کا معاملہ دیا گیا ہے۔ ایرانی حکمرانوں کا آخری خاندان ساسانی خاندان کہلاتا ہے۔ اس خاندان نے 224 سے 652 تک حکومت کی۔ اس کا دور حکومت زیادہ تر جنگوں کی نظر ہوا، اس لیے ان حکمرانوں نے جنگی طریقوں پر خاص توجہ دی۔ ساسانی حکومت میں فنون لطیفہ کو بھی عالمگیر شہرت حاصل تھی۔ ان بادشاہوں نے اپنے عہد حکومت میں سنگ تراشی، معماری، کندہ کاری، سکہ سازی، سیقل گری اور شیشہ سازی کے ایسے نادر نمونے محفوظ کر رکھے تھے جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ ان کے بنائے ہوئے محل، برج اور آتش کدوں کے باقیات دیکھنے کے لیے آج بھی سیاح دور دور سے آتے ہیں۔ ان بادشاہوں نے نقاشی اور فن مصوری پر بھی توجہ دی، اور کئی شاہکار فن پارے ان کے دور حکومت میں وجود میں آئے۔ عراق کے شہر میسو پوٹیما میں پیدا ہونے والا مانی ساسانی حکومت کا مشہور مصور مانا جاتا ہے۔ اس نے فارس میں ایک نئے مذہبی عقیدے کو پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ ساسانی حکومت کے بعض بادشاہ نہایت سخت گیر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایران کے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے غصے میں آ کر آپ کا خط پھاڑ ڈالا تھا۔ خسرو پرویز کے فوراً بعد ساسانی حکومت کا ایران سے خاتمہ ہو گیا۔ اضافی معلومات کے لیے یہ پیراگراف آپ نے ساسانی حکومت کے نام سے آپ نے دیکھا۔ اب دیجیے اجازت علیم طاہر کو، اور جو طلبہ و طالبات نئے ہم سے اس چینل سے جڑ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔